الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی تھے اور اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی۔ یہ عرض کرتے ہیں، رب میرے پروردگار، لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور وارثوں میں سب سے بہتر تو آپ ہی ہیں۔ ایسی ہی ایک اور دعا بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ رب میرے پروردگار، ہب لی، مجھے عطا فرما دے، من لدنک، اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، بہت نیک اچھی صالح اولاد۔ بے شک تو دعائیں سننے والا ہے، قبول تو ہی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں دعائیں ہیں اور ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت بڑھاپے کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، جو کہ خود اللہ کے نبی تھے۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہو کہ وہ حضرات جو بے اولاد ہیں ان کو ہم عام طور پہ یہی دو دعائیں بتاتے ہیں، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اور یہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے حواریوں نے، آپ کے پیروکاروں نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے کچھ قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ایک دعا یہ ہے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیں جو تصدیق کرنے والے ہیں اور تیرے دین کی گواہی دینے والے ہیں۔ تصدیق کرنے والے، گواہی دینے والے، مراد یہ ہے کہ لوگوں تک تیرا دین پہنچانے والے ہیں اور گواہ بننے والے ہیں کہ ہاں ہم نے فلاں فلاں تک اے اللہ تیرا دین پہنچا دیا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں ایک یہ دعا بھی ملتی ہے، انہوں نے یوں دعا مانگی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اس پوری ہدایت پر ایمان لا چکے ہیں جو آپ نے نازل فرمائی ہے، اور اے اللہ جو رسول آپ نے ہم پہ بھیجا ہے ہم اس کی مکمل پیروی اور اتباع کر رہے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم لوگوں کو ان میں شامل کر دیں جو اس کی شہادت دینے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے ہیں اور جس دعوت کو لے کے اٹھنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم اصحاب کہف کی دعا لکھتے ہیں، آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اصحاب کہف وہ لوگ تھے جو غار میں چھپ گئے۔ یہ بیچارے اہل حق تھے، اہل توحید تھے، ان کے زمانے میں شرک اور بت پرستی بہت عام ہو گئی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، سمجھنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے، توحید اور خالص دین اختیار کرنے کی بجائے وہ ان لوگوں کی جان کی دشمن ہو گئی۔ تو یہ بیچارے وہاں سے ہجرت کر کے ایک غار میں
کچھ عرصے کے لیے چھپ گئے، اور وہاں جو چھپے تو اللہ نے ان کو لمبی نیند سلا دیا۔ جب یہ غار میں چھپے تو اس وقت انہوں نے ایک دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار ہم کو خاص اپنی طرف سے رحمت کا سامان عطا فرما، خاص نظر کرم فرما دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہماری طرف سے اور اپنی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کا خصوصی سامان عطا فرما دے کہ ہم زندگی گزاریں تو تیرے احکام کے مطابق گزاریں اور تیری نظر کرم ہم پہ مستقل باقی رہے۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف میں یہ ہمیں دعا ملتی ہے، اور اس دعا کے ساتھ ہم اب ان دعاؤں کی طرف آتے ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں، اور اس انداز میں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن، وہ اس طرح سے دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اور اس پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمد یا علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو دعا مانگنے کا اسلوب سکھا دیا۔ تو عباد الرحمن کی جو دعائیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں، وہ ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بندے اللہ کے جو جہاد میں لگے ہوئے ہوں اور مد مقابل دشمن بہت مضبوط ہو، تو وہ یوں دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب، ہمارے گناہ ہمیں بخش دے۔ گناہ نہیں چھوٹیں گے، گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی تو کام آگے جہاد کا کیسے ہوگا۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم نے اپنے اپنے کاموں میں جہاں جہاں حد سے گزر جانے کی کیفیت اختیار کی، اے اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے، ہمارے پاؤں جما دے میدان جنگ میں، کسی کمزوری بزدلی کا ہم شکار نہ ہوں۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اہل کفر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں ان پہ فتح نصیب فرما۔ ہم سورہ آل عمران کے آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی، اولو الالباب کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عقل والے، سمجھ بوجھ والے، اہل فکر و دانش ہوتے ہیں، وہ مجھ سے یوں دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، تو نے اس کائنات کو بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے بیکار اور بے مقصد سمجھ کے بے مقصد زندگی گزارتے چلے جائیں اور تیرے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ فقنا عذاب النار، نہیں، ہمیں اس سے بچا، ہم بے مقصد زندگی نہ گزاریں، ہم با مقصد زندگی گزاریں اور تیری کائنات کے مقصد کو سمجھیں، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ جسے دوزخ میں داخل کرتے ہیں
اس کو واقعی رسوا کر دیا کرتے ہیں، اور ایسے بے انصافوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے کہ لوگوں اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ۔ ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا، ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرمائیے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیں جن کا آپ نے پیغمبروں کی معرفت ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے روز رسوا نہ کریں، یقیناً آپ وعدہ کی خلافی نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔